الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر لباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز محترم ناظرین کرام، خلیفہ سوم، پیکر شرم و حیا، کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی عزتیں، عظمتیں، آپ کی شان، آپ کی قدر و منزلت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ درس قرآن کی آج ایک انتہائی اہم نشست ہے جس میں قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس مال سے خرچ کرو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پچھلوں کا جانشین بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے متعلق حکم فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے۔ اور اس ایمان لانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معیار کے طور پر ان ذوات مقدسہ کو پیش فرمایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ معیار ہے، نمونہ ہے کہ اگر ان جیسا کوئی ایمان لے آئے گا، ان جیسا راستہ کوئی اختیار کرے گا، عقیدہ اور نظریہ اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے اس پیروی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا فرمایا، پہلوں کا تمہیں جانشین بنایا، یعنی یہ مال نہ کسی کے پاس ہمیشہ باقی رہا اور نہ تمہارے پاس باقی رہے گا۔ یہ جس طرح پچھلوں کے پاس تھا، ایک عرصے تک وہ اس سے برتتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا جانشین بنا دیا، تمہیں اس کا مال عطا فرما دیا، تمہارے بعد کسی اور کو مال دیا جائے گا۔ تو یہ مال کا سلسلہ منتقلی کا یہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر اس مال سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی مخلوق پر خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور اگر اس مال کو اس طور پر تم جمع کر کے رکھو کہ یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے اور میں نے اس کی منفعت اپنے آپ سے کسی میں منتقل نہیں کرنی ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے، تو پھر یقیناً یہ مال نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے متعلق پوچھا جانا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ نہ کرنے کی مذمت اور وعید بیان فرمائی گئی۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ مال کل قیامت کے دن مسلط کیا جائے گا اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو مال کا حق کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جائے کہ ہم سے پہلوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا تھا، ان کے پاس باقی نہیں رہا، تو ہمارے پاس بھی یہ مال باقی نہیں رہنا ہے، اور یہ مال ہم سے منتقل ہو کر کسی اور میں چلا جائے گا۔ یہ اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ جو صحابہ کرام ہیں، اور بطور خاص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو انتہائی اہم نمایاں وصف ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اس میں ہم دیکھیں کہ
پوری زندگی اگر کبھی بھی مال کی ضرورت دین کو پڑتی ہے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور ان صحابہ اکرام کی صف میں ہمیں اولین وہ کھڑے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی حصول کے لیے ہر وقت خرچ کیا، اور اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اپنے لیے انعام و اکرام حاصل کیا، اور بار بار حضور کی بارگاہ سے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، آپ کے لیے رضامندی کا اعلان فرمایا جاتا ہے، آپ کی شان میں قرآن کریم کی آیات بینات کا نزول فرمایا جاتا ہے۔ تو اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی طور پر اس کے ثمرات عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی طور پر اس مال میں برکت یہ ہے کہ وہ جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا اگر ہم معاملہ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کا، اور اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا نا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تم میں سے جو ایمان لائے اور خرچ کیا تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا صلہ ہے، جو اپنے مال کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی ضروریات کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ان ساری چیزوں پر دین کو مقدم کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، چاہے وہ مسجد نبوی کی زمین کی توسیع کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں نا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدے اور مسجد میں اس کو شامل کرے اور اللہ سے اپنے لیے جنت حاصل کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جا کر مال خرچ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو حکم فرمایا تھا اس کی تعمیل ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سیدنا عثمان غنی کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ پھر غزوہ تبوک جیسے اسرا کا معاملہ ہو اور اتنا مال آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آپ کے اس عمل کی وجہ سے انتہائی خوشی کے آثار آتے، اور آپ کے لیے بشارت عطا فرمائی جاتی ہے کہ اگر آج کے بعد عثمان کو اضافی عمل نہ بھی کریں تو یہ ان کا عمل ان کے لیے کافی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کا عمل کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے اصول کے لیے اس قدر بڑی قربانی پیش کی ہے۔ ہم جیسے اسرا میں دیکھیں نا، یہ بڑا تنگی کا ایک غزوہ ہے جسے غزوہ تبوک کو جیسے اسرا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی کھجور کا سیزن پکنے کا بھی ہوا نہیں تھا کہ اچانک غزوے کی تیاری کا حکم آ گیا، اور مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ اتنا زیادہ مال تھا، نہ سواریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دیتے رہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت حاصل کرے۔ ہر مرتبہ آپ کی بارگاہ میں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میری طرف سے اتنا مال، پہلے عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان، پھر حضور نے جب ترغیب دی پھر عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ، پھر تیسری مرتبہ ترغیب دی عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ، اور بلکہ آخر میں ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے جو مال پیش کیا گیا تقریباً 1000 اونٹ بما ساز و سامان، بما ساز و سامان کے، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اونٹ بما ساز و سامان یعنی ایک ٹرک، اس ٹرک سمیت اس کے سامان سمیت آج اگر کوئی پیش کرے تو ہم کتنا اس کی داد و تحسین اس کے لیے ہوگی اور کتنا اس کو سراہا جائے گا کہ کتنا اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 1000 کم و بیش تقریباً 1000 اونٹ بما ساز و سامان، پھر اسی کے ساتھ ساتھ 70 گھوڑے، 1000 اشرفیاں یا 10,000 دینار اور دیگر کثیر مواقع پر جب جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ بیر رومے کی خریداری کا معاملہ ہو یا پھر سن تقریباً 26 ہجری میں جب خانہ کعبہ کی توسیع کا معاملہ ہوا تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی نے یہ حرم پاک کے آس پاس کی زمین خرید کر حرم میں اس کو شامل کیا۔ تو آج کی مسجد نبوی ہو یا حدود حرم ہو، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا ایک بڑا حصہ وہ آج پوری دنیا کے مسلمان وہاں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور ہر سجدے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور قیامت تک یہ عبادت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
اللہ رب العالمین ہر عبادت پر، ہر نیکی پر، ہر نماز پر اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر کثیر مواقع پر ہم دیکھیں، آج تو ہمارے ہاں اگر دین کے نام پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی جیب میں وہ نوٹ دیکھتے ہیں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے اور سب سے پرانا بوسیدہ نوٹ ہے، یعنی جو کہیں اور نہیں چلنے کے قابل تو وہ مسجد میں چلاتے ہیں، اور یعنی اس کے بعد اس کے چلنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے، بس مسجد میں جا کے اس کو ڈال دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل کیا ہے کہ اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کرنے میں کبھی بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ کئی مواقع پر جب مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو حضرت عثمان غنی چپکے سے چلے جاتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی سبقت کر جائے اور میں اس ثواب سے محروم ہو جاؤں۔ یہ حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام کا ہمیں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، جس سے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تمہاری دوڑ آپس میں مال و دولت کمانے میں نہ ہو، مناصب اونچے سے اونچے حاصل کرنے میں نہ ہو، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ نہ ہو، ایک دوسرے سے سبقت کرنا ان چیزوں میں نہ ہو، بلکہ فاستبقوا الخیرات، کہ خیرات کے معاملے میں تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہی ہمیں صحابہ کرام میں ایک دوسرے کا مقابلہ ان چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اگر نیکی کا موقع ملتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے پہلے جا کر لوں، اور اس نیکی کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اللہ کی بارگاہ میں میرا قرب بڑھ جائے، اللہ کی بارگاہ میں میرے درجات کی بلندی بڑھ جائے۔ ہر ایک حضور کا صحابی اس جذبے سے ہمیں سرشار نظر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی جب قحط پڑا تو اہل مدینہ انتہائی قحط سالی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اور غلے کی کمی کا سامنا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا غلہ ملک شام و یمن کی طرف سے تقریباً 1000 سواریاں آپ کے غلے سے بھرپور وہ مدینہ میں داخل ہوتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے پاس مدینہ کے سارے تاجر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کا مال آیا ہے، آپ بھی تاجر ہیں، ہم بھی تاجر ہیں، تو آپ کا مال، اس کی جو بھی قیمت ہے، ہم اس کا اتنا فیصد آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، 2% دینے کے لیے تیار ہے، کسی نے 4%، کسی نے 5%، کسی نے 6% کی بولی لگائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کی مجھے آفر ہے، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش کی گئی ہے۔ تو اہل مدینہ میں سے جو بڑے بڑے تاجر تھے آپ سے حیرانگی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ حضور، ہم مدینہ کے سب سے بڑے ڈیلر ہیں، ہم تاجر ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی تاجر نہیں ہے جو آپ کو اتنی بڑی آفر دے سکے اور اتنی بڑی پیشکش کر سکے۔ شاید آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ سارے تاجر یہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی تاجر نہیں ہے جو آپ کے ساتھ یہ سودا کر سکے اور اتنی بڑی آپ کو آفر دے سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، اور اتنے مہنگے داموں خرید کر وہ بیچے گا کیسے، پروفٹ کیسے حاصل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھنا، میرا اس سے بڑا سودا ہو چکا ہے، میری اس سے بڑی ڈیل ہو چکی ہے۔ جب وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے پورے شہر میں اعلان فرمایا کہ سارے جتنے بھی افراد ہیں وہ یہاں حاضر ہو جائیں، مدینہ کے غرباء، فقراء، مدینہ کے جتنے بھی افراد مستحقین ہیں، جن جن کو غلے کی ضرورت ہے، وہ سارے حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ جب آپ کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوئے تو سارا غلہ بغیر کسی قیمت اور بغیر کسی عوض کے آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے وہ اہل مدینہ میں خرچ کر دیا۔ اور جو تاجر وہاں آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ میرا تمہاری جو آفرز ہیں، تمہاری جو پیشکشیں ہیں، اس سے بھی بڑا سودا ہو چکا ہے، تم تو مجھے 2%، 4%، 6% کی آفر کر رہے تھے، میرا اس سے سودا ہوا ہے کہ جس کا آغاز ہی 10% سے ہوتا ہے، اور وہ اس سے کتنا بڑھا کر مجھے عطا فرمائے گا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی بغیر داد و تحسین، بغیر شہرت، بغیر کی کوئی لالچ، بغیر دنیاوی طور پر کسی سے کوئی بدلہ چاہنا، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کا یہ عمل۔
اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے آپ کا یہ عمل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھیں نا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کسی علاقے سے ہے، اجنبی ہے، جان پہچان والا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، حضرت عثمان غنی کے دیر دولت پر حاضر ہوتا ہے۔ آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر کوئی بھی اگر اپنی حاجت لے کر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ فیض یافتہ صحابی اور سخی صحابی، غنی صحابی، ان کے دروازے سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خالی لوٹ کر جائے، اور اس کی توقع سے بڑھ کر اسے نوازا جاتا ہے، اس کی سوچ اور اس کے مطالبے سے بڑھ کر اس کو نوازا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، آپ کی تربیت ہے۔ ہر جمعۃ المبارک آپ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے غلام خرید کر آزاد کرتے، ہر جمعہ میں آپ کا یہ معمول ہے۔ اور کبھی اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے جمعے میں ناغہ آ جاتا تو اگلے جمعے کو اس سے دگنا خرید کر جو تعداد پہلے رہ چکی ہے اس کو آپ پورا فرماتے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آپ کا معاملہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو کل کائنات صحابہ اکرام ہمیشہ پیش وہ رہا کرتے تھے، اور ہر چیز حضور کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے صحابہ اکرام ایک تڑپ اور طلب رہتی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں خواہش کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ میرے ہاں دعوت کے لیے تشریف لے چلیں۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے اور عمل کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی اور خوش کیا جائے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضور کے قدمین مبارک گن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جتنے قدم مبارک حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف آپ چلتے ہیں تو حضور کے مبارک قدموں کی وہ گنتی کرتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض یا رسول اللہ میری تمنا تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب آپ میرے ہاں تشریف لے چلیں گے تو جتنے آپ قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں گے، جتنے قدم چلیں گے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی تعداد کے برابر اتنے غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ کا تصور آتے ہی سب سے نمایاں جس شخص کا تصور خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر دولت مانگنی ہے تو قارون و حامان کی دولت نہ مانگی جائے، بلکہ دولت عثمان مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان ذوات مقدسہ سے اپنی نسبتوں کو پختہ کرنے کی، پوری زندگی ان پاکان امت کے کردار کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو سے متعلق اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے، ان کی سیرت سے ہمیں خرچ کرنے کا درس ملتا ہے، لیکن جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ساتھ یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ مال میں کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس وسوسے کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کریم میں ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدے کا اعلان فرمایا گیا، اور اسی شیطان کے وسوسے کا تذکرہ فرمایا گیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تم فقر میں آ جاؤ گے، تنگی میں آ جاؤ گے۔ ایک طرف شیطان کا یہ وسوسہ ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس عمل کے بدلے میں مغفرت کا بھی وعدہ فرماتا ہے اور فضل کا وعدہ بھی فرماتا ہے کہ تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین دنیاوی طور پر بھی اس میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ، اور دوسری طرف رحمان کا وعدہ، تو رحمان کے وعدے پر اگر ہم عمل کریں گے، یقین ہوگا تو اللہ رب العالمین پھر ہمارے مال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ رب کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ میری سوچ، میرے وہم، میرے گمان، میرے اندازے سے کئی گنا بڑھ کر میرے عمل کا اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم حضرت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری صحابی کو مہاجر صحابی کا بھائی مقرر کیا، کیا حضرت عثمان غنی کے لیے بھی کسی کو بھائی مقرر کیا گیا؟
یقیناً تمام صحابہ کرام جو مکے سے مدینہ یا حبشہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، ان کو انصار صحابہ کرام میں سے ہر ایک کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت ثابت بن اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھائی بنایا گیا تھا، لیکن جس طرح انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کی مدد کی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو واپس کیا اور کسی طرح کی مالی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جو مواخات کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد صرف مالی مدد نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر صحابہ کرام میں آپ کا شمار تھا، تو مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد بھی آپ نے وہ پرانا سلسلہ باقی رکھا، تجارت فرمائی، اور ایک قلیل عرصے میں اللہ رب العالمین نے آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائی کہ پورا مدینہ آپ کی تجارت سے وہ فیضیاب ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائی۔ تو انسان اگر آغاز کرے، انسان اللہ رب العالمین پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے تجارت اور اپنے ہاتھ سے کمانے کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ کریم ان ذوات مقدسہ سے پوری زندگی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اور ان نسبتوں کے سائے تلے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔